جب زہر دیا گیا، زہر اتنا سخت تھا کہ کلیجے پہ اتنا اثر ہوا کہ آپ کا کلیجہ کئی حصوں میں تقسیم ہوگا۔ آپ کے منہ کے ذریعے تشت میں آنے لگا۔ جب تشت میں ریلے گرے، ہر سال میں یہ روایت پڑھتا ہوں، اب پھر پڑھ رہا ہوں کہ امام حسین نے امام حسن کو سینے سے لگایا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ سامنے سے مولا حسن کے حجرے کا دروازہ کھلا، امام حسن کی نظر پڑی کہ بہن زینب آ رہی ہے۔ طلب کرنا حسین میرے جگر کے ٹکڑوں پہ پردہ ڈال دے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کیوں بھائی خیر تو ہے؟ کہاں وہ دیکھو میری بہن زینب آ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر زینب مرنے سے پہلے مر جائے۔ میں کہتا ہوں مولا حسن، مدینے میں تو یہ گوارا نہ ہوا کہ زینب آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، لیکن ہائے کربلا، حسین کی لاش کا ایک ایک ٹکڑا اٹھا اٹھا کر رو رو کے کہہ رہی ہے ماں محمد۔ امام حسن کے 8 شہزادے تھے، 7 شہزادیاں تھیں۔ جب امام کو زہر ملا ہے، ساری اولاد آپ کے گرد گرد جمع، 11 بہنیں، تاریخ میں 13 بھی ہیں 11 بھی ہیں، 11 بہنیں امام کے گرد گرد جمع تھی۔ تمام حرم، زنان بنی ہاشم، ہاشمی جوان اور پیر، سب کے سب حسن کے غم میں رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ بی بی ام فربہ کے گودی مبارکہ میں ایک طرف شہزادہ قاسم ہے، ایک طرف شہزادہ عبداللہ ہے، کیونکہ امام حسن کے 8 بیٹے تھے، جن میں سے 3 کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کی 7 بیٹیوں میں سے، مجھے معاف کر دینا، تاریخ کا فکر زبان پر آ گیا ہے، میں گزر رہا ہوں۔ آپ کی 7 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شام غریبہ، جناب مسلم کی بیٹی بی بی آتکا یتیمہ کے ساتھ دونوں کے ٹانگوں سے گزر کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام کی ایک شہزادی شام غریبہ، جناب مسلم کی شہزادی یتیمہ آتکا کے ساتھ جب خیموں میں آگ لگی تھی اور یہ بی بی باہر دوڑی تھی، اللہ جانے ظالموں نے کتنے گھوڑے دوڑائے کہ جب جناب سیدہ زینب اور کلثوم ان شہزادیوں کی لاشوں پر پہنچے تو بی بی نے لاشوں کو اٹھا کر مقتل کی طرف دیکھ کر کہا حسین، اکبر کا لاشوں اٹھانا آسان ہے۔ وہ امام کی ساری اولاد امام کے گرد گرد ماتم کر رہی ہے۔ بی بی ام فربہ گودی میں ایک طرف قاسم ہے، ایک طرف عبداللہ ہے۔ بی بی کبھی قاسم کا سر چومتی ہے، کبھی عبداللہ کا سر چومتی ہے، رو رو کر کہتی ہے میرے یتیموں، میں تمہیں کیسے پروان چڑھاؤں گی؟ میں ہاتھ مانگ کر کہتا ہوں بی بی، آپ کی اولاد کی بڑی اچھی قسمت ہے، اس کے چچا موجود ہیں، ان کی پھوپھیاں موجود ہیں، ان کا چچا حسین موجود ہے، وارث موجود ہیں، لیکن ہائے کربلا، ہائے 4 سالہ سکینہ جب بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی۔ اور رونے والوں، کیا یتیموں کو ایسا سہارا دیا جاتا ہے کہ ایک ظالم نے شمر نے زلفوں میں ہاتھ ڈال کر ایسے تماچے مارے؟ اللہ اکبر۔ جو کافور، جو کفن رسول کے لیے جنت سے آیا تھا، جسے رسول کے پاس جبرائیل لائے تھے، جیسے ہی کافور اور کفن رسول کے سامنے رکھا گیا، رسول فرماتے ہیں یا علی، مولا حکم، ذرا میری کمر کو سہارا دے۔ علی نے سہارا دیا، رسول نے وہ کافور اور وہ کفن اپنے قریب کیا، قریب کر کے 4 ٹکڑوں میں رسول نے کفن تقسیم کیا اور کافور
काफूर को 4 हिस्सों में रसूल ने तकसीम किया। तकसीम करने के बाद कफन का एक टुकड़ा और काफूर का एक हिस्सा रसूल ने अपने लिए रखा। कफन का दूसरा टुकड़ा और काफूर का दूसरा हिस्सा रोती हुई बतूल को करीब बुलाया, सर चूम कर कहा, बतूल मेरे सामने न रो, मेरे बाप तूने बड़ा रोना है। कभी जख्मी पहलू पे हाथ रख के रोएगी, कभी बाजुओं के फर्क को देख कर रोएगी। ये कफन का टुकड़ा और ये काफूर का हिस्सा तेरे लिए है। सबसे पहले मेरे पास तू आएगी। कफन का तीसरा टुकड़ा और काफूर का तीसरा हिस्सा अली को देकर कहा, या अली तेरी फर के मुबारका पर जंग लगेगी, जहर आलूल दर्द खाएगा। ये कफन का टुकड़ा और ये काफूर का हिस्सा तेरे लिए है। अदादारों, रोने वालों, काफूर का चौथा हिस्सा और काफूर के बाद कफन का चौथा टुकड़ा रोते हुए हसन को बुलाया, बुलाकर बेटे का मुंह चूमा। कफन का टुकड़ा और काफूर का हिस्सा हसन को दिया। कफन भी खत्म हो गया, काफूर भी खत्म हो गया। जब कफन और काफूर दोनों खत्म हो गए, ज़ैनब ने हुसैन को देखा, रोते हुए हुसैन ने मां को देखा। बीबी बतूल रोकर बाबा की तरफ देखकर कहती है, बाबा बाबा क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक फरमाते, बेटी खैर तो है? कहा, बाबा हर एक को कफन भी दिया है, काफूर भी दिया है। देखो वो बहन भाई अकेले खड़े होकर रो रहे हैं। आपने मेरे हुसैन को न काफूर दिया न कफन दिया। और रोने वालों, रसूल रोकर कहते, हुसैन मेरे करीब, गरीब करबला मेरे करीब। जब हुसैन करीब आया, रोते हुसैन का गला चूमा, चूम कर कहते हो, मेरा लाल काफूर उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई गुस्ल देने वाला हो। कफन उन्हें दिया जाता है जिन्हें कोई पहनाने वाला हो। हाय मैं देख रहा हूँ करबला और तेरा जिस्म। हाय वो वक्त कयामत जब हसन का ताबूत उठा, भाई लेकर चले, नाना के मदार की तरफ बढ़े। कुछ मुसलमानों ने आगे बढ़कर अजर रिसालत अदा करने की खातिर ताबूत पर तीरों की बरसात की। जैसे तीर बरसे, तारीख कहती है कि 70 तीर जनाब हसन के ताबूत पर बरसे। ये मिल रहा है अजर रिसालत। 7 तीर ताबूत से गुजर कर मौला के जसद पर लगे। हुसैन ने आवाज देकर कहा, हाशमियों मेरे भाई का ताबूत दोबारा घर ले चलो। आज तक किसी का कब्रिस्तान में गया हुआ ताबूत वापस नहीं आया। हाय बतूल का घराना, हाय बतूल की गुर्बत। मातम हसन, मातम हसन, मातम हसन।